بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ عید کی نماز فرض عین ہے یا سنت مؤکدہ ہے یا فرض کفایہ ہے، تو علماء کے اس میں تین اقوال ہیں، تینوں الگ الگ اپنے اپنے دلیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں علماء کے جو تین اقوال ہیں ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ وہ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ کہنے والے امام مذہب مالکی اور مذہب شافعی کے اندر ہے، اور دوسرا قول یہ کہ وہ فرض کفایہ ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کے مذہب میں یہ کہا گیا ہے، اور تیسرا قول یہ کہ وہ نماز عیدین واجب ہے ہر مسلمان پر، اور ہر مرد مسلمان پر واجب ہے کہ عید کی نماز پڑھے، اور اس کا چھوڑنا گنہگار ہوگا بغیر کسی عذر کے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، اور امام احمد بن حنبل کا بھی یہی قول ہے، اور اسی قول کو علامہ ابن تیمیہ اور علامہ شوکانی نے اپنایا ہے، جیسا کہ کتاب المغنی ہے، انصاف ہے، اختیارات ہے، ان کتابوں میں دلائل کے ساتھ لکھا ہے۔ اور جو وجوب عیدین، عید کی نماز کو واجب کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے دلیل لیا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، فصلی لربک وانحر، کہ اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ عید کی نماز ہے۔ بعض علماء اکرام نے کہا اس سے مراد عید کی نماز نہیں ہے بلکہ عام نماز کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سورہ انعام آیت نمبر 162۔ تو اس سے یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے تخصیص نہیں ہے بلکہ عام نماز کا حکم ہے، جیسا کہ علامہ ابن جریر، علامہ ابن کثیر اور دوسرے علماء نے کہا ہے۔ اور ایک دلیل جو حدیث سے لی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا، جس میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ پردہ نشین خواتین کو اور جو حالت ناپاکی میں ہیں عورتیں ان کو بھی، اور جو گھروں سے کبھی نہ نکلنے والی جو خواتین ہیں سب کو لے کر آئیں، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 324 اور حدیث نمبر مسلم کے اندر 890۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خواتین کو جو گھروں میں بیٹھی ہیں، پردہ نشین ہیں، ناپاک ہیں، سب کو عیدگاہ لانے کا حکم دیا، اور یہ کہا کہ جو عیدگاہ میں ناپاک عورتیں آئیں گی وہ نماز میں شریک نہیں رہیں گی، لیکن نماز پڑھنے والوں کے آخر میں بیٹھیں گی، اور لوگوں سے الگ بیٹھ کر جو بھلائی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے یا مسلمانوں کی دعائیں ان میں وہ بھی شامل رہیں گی، خیر میں وہ بھی شامل رہیں گی۔ جو ام عطیہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی عورت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس کے پاس اوڑھنے کے لیے لباس نہیں ہوتا ہے، چادر نہیں ہوتی ہے، برقع نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عید کی نماز کے لیے ضرور آئے اور اپنے کسی پڑوسی سے یا اپنی کسی بہن سے مانگ لے ادھار، اور نماز کے بعد پھر اس کو واپس لوٹا دے۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ خواتین کو لے کر آنا، اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے سب سے قوی دلیل ہے کہ نماز عیدین فرض ہے، فرض عین ہے، اور علامہ ابن عثیمین نے یہی بات کہی ہے۔ اور شیخ کہتے ہیں کہ مجھے اسی سے اندازہ لگا کہ حدیث سے فرض عین ہے، اور اس لیے کہ مردوں کو نماز کا چھوڑنا، عید کی ضائع کرنا گناہ گار سبب بنے گا، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز کو حاضر ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نماز آپ نے پابندی کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے، اور عید کی نماز کے لیے آنے کا عورتوں کو بھی اور خواتین کو بھی جو نماز کے قابل نہیں ہے ان کو بھی آپ نے آنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عید کی نماز بہت ہی ضروری ہے، اور اسی بات کو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ وہ فرض عین ہے، اور یہی قول زیادہ مناسب ہے اور اقرب الی الصواب ہے۔ اور یہ تو ایک فتویٰ تھا جو آپ کو سنایا ہے، اور اسی طرح سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں فرض کفایہ ہے، کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا تو وہ گنہگار ہوں گے، یعنی وہ گنہگار نہیں ہوں گے تو ان کو اجازت ہے۔ لیکن یہ کہ جس دوسرے بہت سارے دلائل ہیں کہ دیہات میں جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں حکم ہے ان کو کہ وہ نماز عید اپنے مقام پہ پڑھ لیں، جیسے گھر میں بوڑھے لوگ ہیں جو نماز کے لیے عیدگاہ حاضر نہیں ہو سکتے ہیں تو وہ اپنی نماز کو اپنے گھر میں پڑھ لیں،
اور عورتیں بھی جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہو سکتی ہیں ان کے لیے عید کی نماز 2 رکعت پڑھنا، جس صفت کے ساتھ نماز کا عید کا حکم ہے اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ تمام دلائل سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ عید کی نماز نبی علیہ السلام نے عیدگاہ حاضر ہو کر پابندی کے ساتھ آپ نے پورے 10 سال نماز پڑھائی، اور اسی طرح سے آپ نے خواتین کو آنے کا حکم دیا اور جو ناپاک ہیں ان کو بھی آنے کا حکم دیا، تاکہ نماز کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ حاضر نہ ہو سکیں یا نماز کے لیے آئے مگر نماز ہو چکی تو ان کے لیے عید کی 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اور گھروں کے اندر جو لوگ بوڑھے ہیں نماز کے لیے عیدگاہ کو نہیں آ سکتے تو انہوں اپنے گھر میں 2 رکعت عید کی نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح دیہات کے لوگ دیہات میں اپنے جہاں نہیں آ سکتے شہر میں لوگوں کے ساتھ میں، تو وہ اپنے گھر پر ادا کریں گے 2 رکعت جو عید کی نماز ہے، عید کی نماز کے طریقے پر۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔